یہ بڑا پیارا ٹاپک جاری ہے، آپ کالز کرتے رہیے، کچھ کالز ہمیں دیجیے۔ ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ اشفاق بھائی آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ اشفاق بھائی آپ سے یہ سوال ہے، آج کل اس معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نام اسلامی رکھ کر بچوں کے نام کو بگاڑتے ہیں اور دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ان کا نام بگاڑنا کیسا اور اسلامی نام کیسے رکھے جائیں، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ نام نہیں بگاڑا اسلامی، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، نام تھوڑی بگاڑا ہم نے، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل درست فرمایا، جہاں نام اچھا رکھنا چاہیے وہاں پر برے نام نہیں بھی رکھنے چاہیے، اسپیشلی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ نگران شورا کیا فرماتے ہیں، نام بگاڑنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یہ زیادہ تو میری قوم میں، اچھا، ہمارے میمنوں میں نام بہت بگاڑے میمنوں جاتے ہیں، بہت بگاڑتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ گھر میں اچھا خاصا بچے کا نام پتہ نہیں کیا کر ڈالتے ہیں، تو یقیناً ایک اچھا نام رکھا گیا ہے تو اس کو بگاڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور کیوں بگاڑا جائے۔ اچھا، مثال کے طور پر امیر سنت نے بہت پرانی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور ہمارے ہاں نام بگاڑنا تو دور کی بات ہے، بیٹی کو عموماً ہمارے ہاں ایک نام دیکھ دیتے ہیں، گڑیا 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 گڑیا۔ ہمیں سب بہت پہلے فرمایا تھا کسی کے یہاں، تو ہم نے فرمایا اس کو گڑیا گڑیا بولتے ہیں سب، یہ بوڑھیا ہو کر بھی گڑیا ہی کہلائے گی۔ ایسا ہی بڑا خوبصورت بڑھتا، یہ اگر بوڑھیا ہو گئی نا تب بھی اس کو گڑیا ہی کہیں گے۔ اب بوڑھیا کو بندہ گڑیا کیسے بولے گا؟ گڑیا نانی گڑیا دادی کیسے ہو جائے گا؟ تو بگاڑنا تو دور کی بات ہے، نام جو ہے اگر وہی رکھا جائے نا۔ ہاں، امیر سنت نے نام رکھا مٹھو، یہ اپنے حسن رضا کا، تو اب وہ حسن ایک بڑا خوبصورت نام ہے، تو پھر وہ اس نام کی محبت جیسے کبھی بیان ہو رہا تھا، تو میں سحری کرتے کرتے میں سحری کر کر آیا ہوں، ماشاءاللہ فل اسٹاپ لگانا باقی، عبدالحبیب کی ادا کو ادا کروں گا، مگر یہی لگائیں گے۔ اللہ ٹینشن نہ لے آپ۔ تو یہی ہے کہ اپنے صلی اللہ علیہ محمد، تو اب یہ کہ اس حوالے سے اگر کوئی نام رکھا بھی ہے تو ایسا رکھے کہ وہ پھر ہو، مگر اس کے اس نام کو باقی بھی رکھا جائے۔ عزت و تعظیم جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ آپ ہی دے رہے تھے کہ اس طرح رکھے اور اس کی تعظیم کی نیت سے، وہ تو نام محمد کا کہہ رہے تھے، تو یہ ہے کہ نام بگاڑنا تو بالکل بری بات ہے۔ اچھا، اس پہ نک نیم کے حوالے سے بھی ہے کہ نام ایسا رکھا جائے کہ اگر، کیونکہ وہ مشہور ہو جاتا ہے پھر محلے میں بھی، فیملی میں بھی، خاندان میں بھی، نک نیم بچوں کا ہم رکھتے ہیں، ہمیں پکارنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن وہی نام اگر کوئی اور پکارے گا تو بعض اوقات پھر انسان کو فیل ہوتا ہے، عجیب ہوتا ہے کہ مطلب کہ ایک کا نام ہے محمد وقار فار ایگزامپل، اچھا نام ہے نا جی، محمد کے ساتھ وقار کا لفظ لگایا، خوبصورت لگا، اس کو ہمارے کر دیں گے وکی، وقار وکی ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ کوئی ڈسکشن اگر ہوئی نہ ہوئی ہو کہ قیامت کے دن یہ ہے کہ اچھے ناموں کو رکھو کہ تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا ہے نا، اسی طرح کی کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، یہ اگر نام وہی رکھو کہ قیامت کے دن جب تمہیں نام سے پکارا جائے گا تو سارے محشر تمہیں وہ پکارنا نام اچھا تو لگے، اگر کو پکار ابراہیم، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، کو پکار یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، جیسے بھی آپ نے روایت بیان کی کہ انبیاء کرام پر نام رکھیں، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یوں کتنا اب سوچے، تصور رکھیں کہ قیامت کے دن جب ان خوبصورت عبد الرحمن، سبحان اللہ، اے رحمان کے بندے، سبحان اللہ، یا عبد الرحمن یا عبد القیوم، کیا پتہ اسی کی برکت سے کوئی نجات کا راستہ ہے نا۔ ابھی روایت تو بیان کی نا کہ وہ مطلب کہ جنت کی بشارت ملی گئی نا صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے جنت ملی، تو آقا سے محبت کے صدقے کیا نہیں ملے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، نگران شورا نے محبت میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے، میری محبت اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے جس نے یہ نام رکھا وہ والد اور بیٹا جنت میں جنت پہ جائیں گے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور، آپ نے پکارنے کی بات کی محشر کے حوالے سے، تو اب یہاں پر ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ چلے محشر کے دن تو پکارنے کی بات ایک اپنی جگہ پر ہے، بچے کو دنیا میں بھی تو کہیں پکارا جاتا ہے، کلاس روم میں
کالج میں, اسکول میں, مدرسے میں, اب وہاں بھی ماں باپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اسے جب پکارا جائے تو اس کو اچھا لگے. بعض اوقات بچے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, فیل کرتے ہیں. خوبصورت نام ہو, احساس کمتری نہ ہو, اور نام بالکل. مجھے بہت خوبصورت لگی حضور بات ابھی جو حضرت نے فرمائی, حضرت مریم نے میں پہلی بار سنی مریم والی بات. جی سورہ مریم آپ نے کس نے بیان کی؟ جی مفتی صاحب. مفتی صاحب نے بیان کی نا. تو ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی آ گئے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. چلو دونوں مل کے ساتھ فل اسٹاپ لگائیں گے انشاءاللہ. تو بہت مجھے بڑا مزہ آیا, مطلب میں سحری کرتے کرتے مطلب وہیں تھا, سن رہا تھا, مزہ آ گیا کہ اچھا اس سے مجھے کیا ملا کہ اب کوئی جیسے ماہ رمضان میں پہلا ولادت ہوتی ہے, یعنی میں اس سے وہ دیکھ رہا تھا میرا سنت کے بالکل مجھے بھی یہی یاد آیا نا. بالکل. اچھا آپ کے بیٹے کا نام مدنی ہے, مدینے میں آپ کے بیٹے کی ولادت کی خبر. ہاں اصل میں ہم حجاز مقدس میں تھے, ساتھ ہی تھے. ہاں جی. تو اس طرح مطلب کہ کوئی میلاد پاک میں پیدا ہوا, 12ویں کے مہینے میں میلاد رضا نام رکھ دیا, اور رجب شریف میں بغداد رضا میرے بیٹے کا نام محمد ہے, پکارنے کے لیے بغداد رضا, وہ 11ویں کے مہینے میں پیدا ہوا تھا. میرے بیٹے کو جیلان عطا فرمایا 11ویں کے مہینے. 11ویں, یعنی مجھے یاد ہے میرے سو یہاں صحن میں پہلے کیا فیضان مدینہ بھی زیر تعمیر تھا, تو جہاں سے بھی آپ داخل ہوتے نا, دوسرا جو مقتۃ المدینہ کے ساتھ جو بڑا گیٹ ہے, جی وہاں پر امیر سنت عصر و مغرب کے درمیان یوں بیٹھتے تھے فرش پر. فرش بھی اتنا پکا نہیں تھا. اچھا. تو ولادت ہوئی تھی تو میں وہیں موٹر سائیکل پہ دوڑتا ہوا آیا تھا کہ وہ میں نے لکھا تھا بن عمران, میں نے لکھ کر دیا تھا بن عمران, آگے پہلا ہی بیٹا ہوا تھا تو میں نے لکھا بن عمران, تو دیکھا تو نام محمد, پکارنے کے لیے بغداد رضا, تو 11ویں کا مہینہ تھا. تو یہ امیل سنت نے ماشاءاللہ مجھے یقین مانے اتنا مزہ آیا آپ کی یہ روایت جو آپ نے بیان کی نا. ابھی سورہ مریم نازل ہوئی ہے, آپ کی بیٹی کا نام مریم. کیا خوبصورت بات کی آپ نے یار, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے. اور آپ کے علم میں اور برکت علم عمل میں مجھے بہت مزہ آیا یہ سن کے. پہلی بار روایت سنی تھی, دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام سے نام رکھوایا کرتے. بالکل نام رکھواتے تھے, بالکل نام رکھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کا نام بھی سرکار نے تبدیل کیا نا. مولا علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور نام رکھا تھا, دونوں حرب رکھا تھا. آپ نے فرمایا یہ حسن ہے, حسن ہے. امام حسین کا بھی پھر اسی طرح تھا. ہاں یہ حسین ہے. سبحان اللہ. یہ نام تو پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرا تحنیک گٹی دینے کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں کسی کا رات کی ولادت ہوتی تھی تو پوری رات بچے کا خیال کرتے تھے کہ کہیں زمین پر بھی کوئی چیز اٹھا کر وہ منہ میں نہ ڈال لے, پہلی غذا وہ جانی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو گٹی کے لیے بھی یہی اہتمام کرتے تھے. مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے نام رکھنے کی اہمیت اور اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گفتگو جاری ہے, اور آج تو ہمارے ساتھ نگران شورا ہیں تو ہم ان کی برکتیں اور مدنی پھول سے مستفید ہوں گے. نام جو ہے وہ یقیناً ایک تعارف ہوتا ہے انسان کا, اور آج کے دور میں تو ایک ایسا مذاق بنا ہوا ہے کہ جناب یونیک نام کے چکر میں وہ مسٹیکس ہو رہی ہیں, یا وہ نام رکھے جا رہے ہیں, شارٹ نام بھی رکھے جا رہے ہیں. اور بعض اوقات تو حیران ہو جاتے ہیں ہم کہ کسی کا جب بچے کا تعارف کراتے ہیں یا نام بتاتے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, مطلب ایک ملک میں ہم گئے, نگران شورا کو بھی پتہ ہے, فلاں مائیکل. ارے بھائی اچھا یقین کرے, پہلے تو میں جھٹکا کھا کے کہ پہلا مسلمانوں کا نام, دوسرا مائیکل, فلاں جونی, فلاں ٹونی, اور یہ اب پاکستان میں بھی ہونے لگا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہے کہ کسی کی کوئی کمپنی ہے تو وہ کمپنی کا نام ساتھ لگانے کے چکر میں وہ ایسا نام لگ گیا کہ بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کا نام ہی یہ ہے. میں نے پوچھا یہ کیسے, تو بولے ان کی فیکٹری کا نام ہے. تو اول تو فیکٹری کا نام بھی ایسا نہیں رکھنا چاہیے تھا, اگر رکھ بھی دیا ہے تو اس کو نام کے ساتھ ایسا تعارف جوڑ دیا گیا کہ جس کی وجہ سے بڑا شبہ بھی ہوتا ہے, اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. بھائی آپ مسلمان ہیں تو جیسے بات چیت ہو رہی ہے کہ صحابہ کے نام, صحابیات کے نام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام, ان ناموں کی برکتیں ہمیں ملے, ہمیں تو اس میں رکھنا چاہیے. ابھی اصحاب بدر کے نام, ابھی یہ ماشاءاللہ گفتگو ہم سنتے ہیں نگران شورا کے بیانات میں بھی, امیر اسلام بھی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے گھر میں اگر 2-3 نام ہو. جیسے امام غزالی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ محمد بن محمد غزالی, لیکن میں اصحاب بدر کے نام اگر آپ پڑھیں تو ایک ایک نام کے, یعنی حارث نام کے کتنے اصحاب بدر, ٹھیک ہے. اچھا
کم از کم ایک نام کے، میں عبداللہ نام کے، سعد نام کے، پھر اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک نام کے 5 10 12 صحابہ، یعنی ایک غزوے کے اندر ایک ہی نام کے کئی صحابہ. اب ان کی جو تطبیق کرنی پڑی، ان کو کیٹیگرائز کرنا پڑا ان کے والد کے نام سے، والد ان کے کی- نام، یا آگے جا کے ان کی کسی جو قبیلے کے نام ہے. ایسا ہی ایک جگہ تو نام اور والد کا نام بھی سیم تھا، قبیلے کے نام قبیلے کے نام سے جا کے سیگریگیٹ ہوا کہ بھئی وہ الگ ہے. اگر اچھا لفظ اور اچھا معنی ہے تو کوئی اس میں حرج بے نہیں. شک ہمارے گھر میں کئی لوگ ہوں، ہم کبھی کبھی ہم سے بھی کوئی نام پوچھتا ہے نا، وہ ہے نا علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. نگران شورا کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کبھی کبھی تو چٹکلا بھی ہو جاتا ہے. ہمیں کسی نے کہا بچی کا نام دے دیں، ہم نے نام دیا، کہا وہ میرے چچا کی بیٹی ہے. دوسرا نام وہ میرے پھپا کی بیٹی. 3 4 بار ہوا نا، میں نے کہا بھائی پہلے اپنے خاندان کے جتنے نام ہے پہلے وہ لکھ کے دو. پھر پتہ چلا امیر علیہ سنت نے باقاعدہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پہلے اپنے خاندان کے نام دے دیں. اچھا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے خاندان میں کوئی نام ہے اور ہم نے دے دیا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کے پورے خاندان میں کئی فاطمہ ہوں، کئی مریم ہوں، کئی خدیجہ ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بس وہ یونیک چاہیے، انوکھا چاہیے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں اگر یونیک اور انوکھا چاہیے تو میں آج خود یقین کریں صحابہ بدر کے ناموں کو جب دیکھ رہے تھے کہ یار اس میں بھی کتنے یونیک نام ہیں جو واقعی نام نہیں رکھے جاتے. تو اگر صحابہ کرام کے نام دیکھ لیے جائیں، جیسے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی موجود ہے، تو اس کے ذریعے ماشاءاللہ اسلامی نام بھی مل جائیں گے آپ کو، یونیک نام بھی مل جائیں گے. ویسے یونیک ناموں کے پیچھے ایک دوڑ پڑی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں اس ٹاپک سے پھر تھوڑا ہٹ کر بھی کچھ آپ سے 1 2 سوال کرنے، اس پر آپ رہنمائی فرمائیں. اگر ہمیں یونیک ناموں کی طلب ہے، خواہش ہے، تو حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نام درست ہو. اچھا، تو اس میں حب جا وغیرہ کے مسائل تو نہیں ہے؟ کیا مطلب نام کا مطلب درست ہو تو ٹھیک ہے، ایک خواہش ہے. امیر سنت نے کل پرسوں ہی مدنی مذاکرے میں اس پر بات کی ہے کہ مجھے یونیک نام ہے. آپ نے کچھ اس طرح مجھے یونیک نام ہے، تھوڑا سا حب جا کا فیکٹر نظر آتا ہے. میرے سے فرماتے ہیں یونیک کو بھی میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا اردو کر دینا چاہیے. مطلب کہ متجدد نام، انوکھا نام، بالکل ایک نیا نام ہو، اس کا کسی کا نام ہی نام نہ ہو. میں بھی ساتھ حاضر تھا، عصر کے بعد کا مدنی مذاکرہ تھا، تو میں نے بھی یہ کہا بابا بعد اوقات تو ایسا نام رکھتے ہیں کہ نانا نانی دادا دادی سے نکلتا ہی نہیں ہے نام. ہاں یہ میں کہنے والا تھا کہ یونیک اتنا یونیک ہوتا ہے کہ وہ تلفظ ہی نہیں نکل پاتا. وہ بولتے ہیں وہ تو رکھا کا ہے نام اپنے بیٹے کا، بتا تو صحیح، کوئی سدا نام تو رکھ، ہم تو لے تو سکے. نامات یہ نام، یہ نام ہے. مجھے اس پہ چٹکلا یاد آ گیا کہ ہے تو بڑی پرانی بات کہ ایک بندے کو کسی پولیس والے راستے میں روکا، اس نے ایسا نام بتایا، 3 4 بار تو نام پوچھا اور چالان ہی نہیں کاٹ سکا، بولتا جاؤ میں تمہارا نام ہی نہیں لکھ پا رہا. وہ نام بتا دیں تو پھر سب وہی نام بتائیں گے. نہیں وہ نام نہیں بتانے کا ہے. کیا نام ہے پھر لکھنے کے لیے بھی یہی مسائل ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو عجیب و غریب نام ہوتے. تو ایک اگر انوکھا نام میں دیا، جیسے عبدالحبیب نے جس کتاب کا حوالہ دیا، یعنی یہ 2 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ نام بتا دو، یعنی میں اب یہ کرتا ہوں کہ آپ جو نام رکھنا چاہتے ہو نا، وہ 3 4 ہمیں آپشن، وہ 3 4 نام مطلب ہم سے رکھوانا چاہتے ہو نا، تو اب 3 4 نام ہمیں دے دو، محنت کر کے لے آؤ. یہ اچھا آئیڈیا ہے. اور میں نے یہ بھی کہتا ہوں اس کے نام کے نیچے مجھے مطلب بھی لکھ کر دے دینا. واہ بھائی واہ، ہاں میں مطلب ہی لیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس میں سے آپ رکھا نا، ہم سے چاہتے ہیں، ان کی محبت ہے، تو آپ کی پسند کا بھی نام ہو گیا اور ہم نے بھی رکھ دیا، تو یہ سب کا کام ہو گیا. تو میں نے یہ دیکھا ہے، میرے موبائل میں بھی کچھ نام میں نے رکھے، لڑکیوں کے نام میں نے الگ رکھے، لڑکوں کے نام میں نے الگ رکھے، ان کے وہ معنی کے ساتھ رکھے کہ کوئی بھی جیسے مانگ لے. جی تو مجھے تو اسکرین شاٹ دے دینا، پہلے میں مانگ لیتا ہوں، وہ لسٹ تو شیئر کر دیں. نام رکھنے کے احکام، کتاب بڑی آسان میں نے ہے، اسی سے لیے ہیں، بہت اچھی کتاب میں نے ہے. اسی سے لیے ہیں. مگر اس میں نے کیا کیا ہے، اس میں میں نے تو محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے عین سے تھوڑا الگ لے لیے، میم سے الگ لے. اچھا یہ بھی آتا ہے کہ میم سے نام ہونا چاہیے، اچھا با سے نام ہونا چاہیے. اب ہوتا ہے اس طرح. اچھا پھر ہم والد صاحب کا نام لیتے ہیں، جب بچوں کا نام لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اگر ملتا جلتا نام ہو، ہم وزن. ہاں جیسے مدثر ہے تو ہم نے کوئی ساتھ مبشر رکھ دیا. ہاں تو اس طرح مطلب کہ تو یہ امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے انداز. جیسے بغداد تھا تو اس کے بیٹے کا نام مقداد رکھ دیا. جی ماشاءاللہ. اچھا حامد تھا تو بیٹے کا نام واقد رکھ دیا. تو یہ امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ نام رکھنے میں اس کا بھی آپ رکھتے ہیں کہ جیسے خوبصورتی جتنی اچھی، یہ خوبصورتی پیدا ہوئی نا، واقد ہے نا، واقد بن حامد بنا نا، تو یہ ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی. تو امیر سنت جاتے تھوڑی پرفیکشن کی طرف، کرنا ہی ہے. آپ کیا جان ہی چھوڑانے والا کام کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی یاد ہو پتا. اچھا اب ایک اور حاجی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، فلاں ہے کہ نہیں ہے. یعنی بہتر سے جب کرنا ہی ہے تو بہتر سے بہتر کرے. آپ نے نام دیا تو پوچھیں گے اس کا معنی بھی بتائیں. اب ہمیں کام پہ لگا دیا. تو یہ مجھے بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ نام خود ہی ڈھونڈ کے آ جاؤ، نام معنی بھی لکھ لو، ہم سے کوئی چوز کرا لو. معنی نیٹ سے ڈھونڈ کے لائیں گے. اچھا میں نے یہ کیا ہے، اس میں پھر آپ یہ بھی تجربہ یہ ہوا کہ جب میں نے نام دیا تو مجھے دوبارہ میسج آیا اس کا مطلب بھی بیان کر دیں، اور مطلب بیان کرنے کے لیے پھر کتاب کھولو. تو میں نے باقاعدہ قلم سے لکھیں، نام لکھے، اس کے سامنے مطلب لکھا ہے،
بیٹیوں کے الگ کر دیے, بیٹوں کے الگ کر دیے, ماشاءاللہ. اور تھوڑا وہ کوشش یہی کی ہے کہ ایسے نام عموماً نہ رکھے جاتے ہوں, میں نے وہی نام رکھے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نگران شورا